السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے، دعوت دین کون دے؟ کیا یہ صرف مخصوص علماء ان کی ذمہ داری ہے یا تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس امت کا بہترین ہونا وہ اس وصف کے ساتھ ہے، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہوں اور برائیوں سے روکتے ہوں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ تم میں سے جو انسان عالم ہو یا غیر عالم ہو، عوام الناس میں سے ہو یا علماء میں سے ہو، جو بھی انسان ہے تم میں سے جو بھی انسان برائی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اس برائی کو ہاتھ سے روکے۔ فإن لم یستطع، اگر اس کی طاقت نہیں روک سکتا تو فبلسانہ، اپنی زبان سے روکے اس برائی کو۔ فإن لم یستطع، اگر وہ زبان سے روکنے کی بھی استطاعت طاقت نہیں رکھتا، حالات ایسے بن چکے ہیں آپ گفتگو بھی اس گناہ پر نہیں کر سکتے، تو فبقلبہ، اس برائی کو آپ دل کے اندر برا جانیں، دل میں برا جانیں۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورہ العصر کے اندر ارشاد فرمایا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اگر تم خسارے سے، گھاٹے سے نکلنا چاہتے ہو تو 4 کام کرو۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر اور جو ایمان ہے اس کو قبول کرو، اور اسی طرح نیک اعمال کرو۔ تیسرا کام یہ ہے، حق کی وصیت کرو۔ چوتھا کام یہ ہے کہ صبر پر ایک دوسرے کو تلقین کرو۔ اب یہاں پر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تمام انسانوں سے یہ خطاب ہے کہ یہ 4 کام جو ہے آپ لوگ سب لوگوں نے کرنے ہیں، یہ صرف علماء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس میں یہ بھی ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرنی ہے، یعنی اچھائی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ صرف اچھائی کی دعوت نہیں دیتے رہنا، ساتھ ساتھ برائی سے بھی روکنا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو حقیقی پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور فرما بردار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ قل ھذہ سبیلی، آپ فرما دیں، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، یقین کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں اور میرے فرما بردار وہ بھی، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کی راہ بھی یہی ہے کہ ادعو الی اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر لے آتے ہیں۔ اس میں بھی عموم پایا جاتا ہے، علماء اور عوام الناس سب کی یہ ذمہ داری ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں۔ لیکن یہ بعض جو چیزیں، مسائل جو اہم ہوتے ہیں وہ علماء کی ذمہ داری ہے، بعض جو کام ہوتے ہیں وہ علماء کی ذمہ داری ہے، اس میں عوام الناس جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ ہاں، جو مشہور مسائل ہیں، مشہور احکامات ہیں جو تمام مسلمانوں کو معلوم ہیں، یعنی نماز پڑھنا،
زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، تو ان احکامات کی دعوت دینا یہ عوام الناس پر بھی ہے۔ لیکن جو دقیق مسائل ہیں اور اجتہادی مسائل ہیں وہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح مجمع کے اندر مثال کے طور پر جمعہ نماز پڑھانا جو ہے یہ علماء کی ذمہ داری ہے، صرف یہ عوام الناس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ائمہ امام جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ یعنی مسائل بتلانے میں یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح عوام الناس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دین کے اندر آپ رائے زنی نہ کریں، وہ مسئلہ بتلائیں جس کا آپ کو علم ہو، اور یہ تمام علماء بھی اس میں شامل ہیں، عوام الناس بھی اس میں شامل ہیں۔ لوگوں کو وہ مسئلہ بتلایا جائے جو کیا ہے علم کے اندر ہو، کیونکہ اگر آپ کوئی ایسا مسئلہ بتلائیں گے، ایسا حکم بتلائیں گے جو شریعت میں نہیں ہوگا، اس کی نسبت اللہ و رسول کی طرف ہو جائے گی تو آپ مجرم ٹھہر جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے ہم علم بھی حاصل کریں، دین کا علم بھی حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔